السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کا پیغام ہمارے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور باقی جو انبیاء کرام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ کی ملاقات ہوئی تو ان کا پیغام ان کو کس طرح سے سنائی دیا، ٹھیک ہے، اور وہ پیغام چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور پھر آگے صحابہ تک اور پھر آگے ہر امتی تک، مطلب اس چین کو وہ کیسے جوڑے ہوئے، ٹھیک ہے، رب تعالیٰ کا پیغام، اس پہ آج ہم بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ ان باتوں سے بہت سی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی اور بہت سی چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں گی۔ بغیر تاخیر کے میں اپنی بات کی طرف ہی آتا ہوں کہ ایک آپ نے جملہ یا مصرع سنا ہوگا پنجابی کا کہ میں نہیں بولتی وہ لوگوں میں نہیں بولتی میرے چ کوئی اور بولدا، ٹھیک ہے، یہ پنجابی کا ایک مصرع ہے بہت مشہور، اس کو کئیوں نے اس کو گانا بھی بنا کے گایا ہے، کچھ ویسے شعر و شاعری میں بھی اس جملے کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ بات حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ میں نہیں بولتی میرے بچوں کوئی اور بولدا، ٹھیک ہے۔ تو نیکی اور بدی یا بری بدی جو ہے بار بار دہرائی جاتی ہے، یا نیکی ہو یا بدی ہو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ برے لوگ جو کسی برائی کی بنیاد ڈال جاتے ہیں وہ برائی بار بار ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں سامنے آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے نیکی کا عمل جاری اور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ کا پیغام چل رہا ہے اور ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح بدی بھی کام کر رہی ہے، تو وہ ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی شکل کی صورت میں آگے بڑھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نیکی کے عمل نیک لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں، الفاظ وہی رہتے ہیں، بس شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکی بات جو نیک بات ہے وہ رب کا پیغام ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی الفاظ رب کے بولنے والا، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے جیسے الفاظ رب کے ہوں گے اور انسان جیسے قرآن رب کا اور پڑھنے والا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے رب کی، جب پہلی ملاقات آپ کی جو اللہ سے ہوئی تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کی آواز جو ہے رب کائنات کی آواز ایک جلتی ہوئی جھاڑی سی سنائی دی، ٹھیک ہے، جھاڑی سے سنائی دی، ٹھیک ہے۔ تو سامنے جھاڑی تھی لیکن اس کے پیچھے پیغام رب تعالیٰ کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ آواز نکل کہاں سے رہی تھی؟ اس مبارک درخت سے سنائی دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب غور کریں، بہن بھائیوں، بیٹیوں یا بیٹوں کی آواز، یعنی وہ الفاظ یا پیغام آگے بڑھا ہے لیکن ایک مادی شکل میں، ٹھیک ہے، ایک رخ سے سنائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یا سنائی دے رہا ہوتا ہے، مطلب جو وہ صاف رب کریم کے الفاظ اترے پاک رسولوں پر اور ان کے لبوں سے ادا ہوئے پیغمبروں کے، ٹھیک ہے، اور پھر مخلوق کے خدا تک پہنچے، یعنی وہ چنے گئے لوگ تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے ان چنے ہوئے لوگوں نے یا ان جو اللہ کے چنے ہوئے اپوائنٹڈ جو نمائندہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی کہلاتے ہیں، پیغمبر کہلاتے ہیں، پیغمبروں نے اپنے اپنے وقت میں وہ الفاظ اپنے حواریوں اور صحابہ کرام کو جو ہے عطا کیے، ٹھیک ہے، کہ اب وہ یہ پیغام آگے سے آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے، جن تک یہ پیغام آگے نہیں پہنچ سکا، ٹھیک ہے، یا آگے سے آگے پہنچاتے رہیں، یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ہوتا جن کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی پھر اس نیک اور روحوں نے وہ اپنا پیغام اپنے ساتھیوں یعنی اپنے چنے ہوئے لوگوں یعنی اللہ کے ولیوں
تک پہنچایا، ٹھیک ہے، ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب یہ تم لوگوں کا زمانہ ہے اور اس اللہ کے پیغام کو تم نے پہنچانا ہے آگے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے اب، ٹھیک ہے۔ وہ پیغام جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، دنیا کے ہر معاملات اور معمولات کے لیے رہبری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے ولیوں نے اپنے اپنے دور میں رسولوں کے رسول بن کر اس فریضے کو نبھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فریضہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو ہدایت کی ہے، ٹھیک ہے، جو پہنچایا گیا ہے، ٹھیک ہے، پہنچا دیا کرو میری جانب سے چاہے ایک آیت ہی صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری شریف کے بھی الفاظ ہیں۔ اب اللہ کا پیغام خیر کا پیغام ہے، انسان کی زندگی میں پیش آنے والے ہر معاملے کا حل جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے، ان بزرگ ہستیوں نے اس کڑی کو بنائے رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس چین کو جوڑے رکھا ہے، اور قیامت تک یہ چین ایسے ہی جڑی رہے گی اور اللہ کا پیغام آگے سے آگے پہنچتا رہے گا۔ اللہ کے ولیوں نے بھی اپنے اپنے دور میں جو کام کیا ہے، دیکھیں ان کی قبریں آج بھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کسی کو بھی چن کر اپنی مرضی سے ڈیوٹی لگا بھی دیتے ہیں، ہر کسی کی، ٹھیک ہے، جس کو وہ چن لیتے ہیں۔ اب ہمارے وہ نیک الفاظ تمہارے منہ سے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ وہی ہے جو صرف مشکل یا اللہ وہی ہوتا ہے یا اللہ کا پیغام وہی ہوتا ہے، شکل سامنے کسی دوجے کی آ جاتی ہے یا چینج ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رشتہ جو ہر امتی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر امتی کا ہر امتی سے، بہن بھائی سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم حیران ہوں گے کہ جب اپنی ماضی کی زندگی میں اگر جھانکیں گے کہ مجھ جیسے نالائق چور جھوٹے کو رب کا پیغام کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو وہ ایسے ہی چنتا ہے، یہ چنتا آیا ہے اور چنے گا بھی۔ اب ہم میں موجود بہت سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، قرآن بھی وہی ہے، اللہ کا پیغام بھی وہی ہے، پھر ہر کسی کو ایک سا سمجھ کیوں نہیں آتا؟ یہ غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے، فساد دین کے نام پہ، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کی ہی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا پیغام وہی ہے جو پہلے دن سے تھا اور قیامت تک وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی بات کو کسی کے سامنے پیش کروں اور اسے سمجھ نہ آئے، بار بار سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہ آئے، تو پھر صاف ظاہر ہے یعنی کہ انہیں اجازت نہیں ملی یا انہیں چنا نہیں گیا۔ اب اللہ کے اس پیغام کو بار بار لوگوں کے کانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور کیونکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی لاکھوں لوگوں کے دل کی نیکی کی طرف رخ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کسی مسئلے دنیاوی یا دینی کا تلاش میں ہوتا ہے وہ اسے مل جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ چین، وہ پیغام اللہ کا جو ہر امتی تک پہنچائے اور ہر انسان تک پہنچایا ہے رب نے، ٹھیک ہے۔ آگے نیکسٹ انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین اجمعین، اپنا خیال رکھیے۔